صرف قبر حسین کی زیارت کا ارادہ کیا. اب اسباب مہیا ہو گئے وہ قبر حسین کے لیے چلا. میں کیونکہ یہاں سے کیسے کرتا انسان وہاں کی بات نہیں کرتا. میں مجھے نظر پہنچ گئے. اب نظر سے آپ پیدل چلے کے بڑا کے لیے 80 کلومیٹر ہے. اور مولا فرمانے سے جب ظاہر حسین چلا اس نے قدم اٹھایا. اللہ نے کہا لکھو قدم اٹھا. اللہ نے کہا عمرہ لکھو. اگر زمین پہ آیا تو حاضر عبداللہ لکھو. قدم اٹھا تو عمرہ لکھو. زمین پہ آیا تو حاضر عبداللہ لکھو. اب 80 کلومیٹر میں پیدل چلنے والا انسان کتنے قدم اٹھائے گا؟ یہ آپ سوچے اور کام کریں پھر آپ سمجھے کیا عزت ہے. یہ مولا بتا رہے ہیں. پھر مولا نے ایک عجیب جملہ کہا کہ سنو جب تم میرے حسین کے قبر کی زیارت کے لیے آپ کے بعد ہونے نکلتے ہو تمہارا قدم اس کا اللہ کہتا ہے 70,000 حجرت گولا لکھو. ابھی تو عمرہ تھا اور 70,000 حجرت گولا ہو گیا. کوئی چینج ہی نہیں سکتا. مولا پھر کا اب اجمت سنی سب سے بڑی عظمت ہے. جو شخصیت ہے علیہ محمد میں وہ سب کے لیے نہیں آتی. ایک سیدہ فاطمہ ایک مرحبا عباس سب کے لیے نہیں آتے. نانکاری فرماتے کہ تمہارا مرتبہ اور نور یہ ہے کہ جب تم کربلا کی سرحد میں داخل ہوتے ہو تمہارے استقبال کے لیے میرے امو اور باپ آتے تھے. میرے فاطمہ آتی. میں آپ سے کہنا میں کوئی خلاف سے ڈال پاؤں گا لیکن آپ محسوس کرتے جائیے. مولا پھر کیا ہوتا ہے کہ تم پہنچ جاتے ہو زمین حرمین فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگتے ہیں. مولا پھر کہ جیسے ہی تم نے حرم میں قدم رکھا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سارے گناہ مٹا دو. سارے گناہ مٹا دو. اتنے بھی گناہ ہو نا کاغذ کائنات کے جتنے بھی ذرے ہیں ان کو شمار کیا جائے اور اس میں بھی گناہ ہے تو اللہ کہتا ہے مٹا دو. جب حرم میں داخل ہوا انسان اگر غریب کے ساتھ جا رہا ہے سونے کے لیے اب لوگوں نے سوال کیا مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جب حرم میں انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ عمل کے سارے گناہ مٹا دو. معصوم نے مسکرا کے فرمایا کہ گناہ دنیا مٹا دیتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کی غلط سے سوارا نہیں کہ گنہگار ہاتھ حسین کی داڑھی کو چھوئے. گنہگار نہ ہو سکتا وہ بردار حسین کی گنہگار ہاتھ حسین کی داڑھی کو چھوئے. جو اللہ کو دوبارہ نہیں اللہ کی غلط تو اللہ کی توحید کو برداشت نہیں ہے کہ حسین کی داڑھی کو گنہگار چھوئے کہ تو اللہ مٹا دیتا ہے. پھر بولا کہ جب تم داڑھی کو چھوتے ہو اللہ دو فرشتے پیدا کر دیتا ہے تمہارے لیے. ابھی بولا کہ جب تم کربلا سے نکلے تو شاید تم سے کوئی لفظ ہو جائے تو تمہارے لیے استقبال کرتا رہے. اب مولا کا بہت عظیم جملہ دینے لگا ہوں آپ کو. اب بھی جملہ مولا کا آیا اور یاد رکھو کہ میرے جب حسین کی زمین چھوڑنے کے بعد تم واپس گئے کیونکہ اللہ نے نامہ عمل کے سارے گناہ مٹا دیے اور تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اپنی جانکاری میں اور کسی سے انتظاری میں بتا دیا ہم تو گنہگار ہیں تم نے کچھ نہیں کیا. تم نے کچھ کیا. اگر انتظاری میں بھی کہہ دیا تو میں گنہگار ہوں تو تم نے کچھ کیا. اب میرا اپنی حضرت اندازہ لگائیں جیسے میں نے کسی نے بات اور کسی کی مولانا فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کے جنازے میں شریک نہ ہونا. اگر شریک بھی ہو جانا تو دعا کو آمین نہ کہنا. کیوں کہ آمین کہہ کر تو مجھے معاف کرنا پڑے گا. جب عزاداروں کی آمین پر دشمن معاف کیے جا سکتے ہیں تو عزادار کیوں معاف کیے جائیں گے. بولے محشر میں ملک جو نہ ملے گی جنت. بولے محشر میں ملک جو نہ ملے گی جنت. دار ماتم کو دکھاؤ دار ماتم کو دکھاؤ تو کوئی بات بنو. آپ سب کے سادات ہیں رجوع سادات ہیں امام رضا کی ضرورت ہے امام رضا کی ضرورت ہے
اب شریعت کو پہچان بتا کے آپ کی جنت کمان کرنے لگا ہوں، فیصلہ کر کے اپنے آپ کو کھڑے ہو جائیں اور حسین کو یاد کرتے ہوئے سو جائیے گا۔ سنیے امام رضا کے لیے ہارون رشید نے فیصلہ کیا کہ امام کو راستے سے ہٹایا جائے، امام سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر سے کہا کوئی ایسی تدبیر بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ امام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر دشمن تھا لیکن اس نے کہا ہارون کیا کہہ رہا ہے تو، اور جس کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے وہی تو راستہ ہے، جس کو تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے وہی تو راستہ ہے، اس طرح کچھ بھی ہو کوئی تدبیر بتاؤ۔ وزیر نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کیا ایسا کر 40 دن کے بھوکے شیر ہوا اور 40 شیر لے کیا، 40 دن کے بھوکے سے 40 شیر لے کیا۔ کیا ہوگا اس سے کہ جب لے کے آنا تو ایمان سے کہنا ان میں سے اچھی نکلے والا شیر پسند کر دے میں خرید دوں گا۔ اگر اس سے کیا ہوگا کہ ایمان پسند کرنے جائیں گے، 40 دن کے بھوکے شیر ہوں گے، 40 شیر ایک ساتھ مولا کو دودھ کریں گے، روز دنیا مولا کو کھا جائیں گے تو کوئی رات میں نہیں آئے گا، مولا شہید بھی ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک چھٹی منائی، ایک پلاننگ کی، خیر وہ بہت خوش ہوئے، آئے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا مجھے مولا شیر خریدنا ہے اور آپ پسند کر دیجیے جو اچھی نسل کا شیر ہوگا بھائی میں اسے خرید دوں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے شیر آ گئے میں پسند کر دوں گا۔ انہوں نے اس کمرے میں جہاں سے شیر رکھنا تھا وہاں پہ موخلا بنوایا، کھڑکی بنوائی اپنے دیکھنے کے لیے۔ اب شیر آ گئے، 40 شیر آ گئے، 40 شیر 40 دن کے بھوکے چلے مولا کے اتنی دن میں بھوکے کہ آج کے امام کا نام تمام، اسے یہ معلوم تھا کہ امام کے حکم سے سب کچھ تمام ہوتا ہے، امام کے حکم سے انشاءاللہ نتیجہ آئے تو آپ ہونا شروع کر دیں گے۔ میرے مولا نے کہا تو ضرور محسوس ہو جائیں گے آپ کی بھی تعداد ہے اور امام اللہ کی بات کرنے لگا ہوں مولا چلے ہارون رشید بھی چلا۔ جب وہ کمرہ آنے والا ہوا جہاں پر شیر تھا تو ہارون رشید کرنے لگا، مولا نے کہا جاتے کہا میرے ساتھ آؤ، کمرہ 40 دن بھوکے شیر آپ کو امام آپ کو نہیں کھائیں گے، زبان کو کہا لیکن دل سے نہیں مانتا تھا کہ امام ہے۔ تو مولا نے کہا جب تم نہیں جاؤ گے اسے بتاؤں گے میں کہ کون سا شیر مسئلہ اچھا ہے۔ مولا کے اوپر میں نے موخلا بنوایا ہوں، کھڑکی بنوائی ہوئی ہے، آپ اشارہ کریے گا یہ میں اوکے کر دوں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ اوپر کے جناب موخلے سے دیکھنے لگے، میرے مولا چل سے ہی پہنچے، آنکھ میں علی تھے، علی کے علی بیٹھے گے، علی کے علی بیٹھے گے، قدم رکھا جیسے ہی میرے مولا نے تحریر سے اقرار کیا، قدم رکھا شیر 40 دن کے بھوکے تھے، شیر سے 40 دن کے بھوکے تھے، لیکن بیٹا ہوا صحیح تھا تو ایک وقت میں 40 دن مہمان ہوا تھا، 40 گھر مہمان ہوا، ایک وقت میں 40 گھروں میں مہمانی کی تھی، بھائی اسے کہہ دیا کہ بند کر دیجیے تو پھر صحیح کر دیں گے۔ میں بولتا ہوں نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے کمبری، نعرے بوجری، نعرے سلوان، لگا ہوں فرض خالق کے زمانے میں مثالی ہوتوں جو دیش بول جاتا ہے فرض خالق کے زمانے میں مثالی ہوتوں، عشق مولا کے سبب کہنے والی ہوتوں، تو ماں کے کردار کو ہر کام سلامی دینا یعنی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہوتوں۔
تعریف کا جیسے ہی آیا اب متوجہ رہے میری طرف میں بند ہو جائے یا ٹوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے اب میری طرف متوجہ رہیے گا اب اس پریشانی کی جو ہے مجھے عبداللہ کو جا رہا ہے آپ سے سنیے گا میرے مولا چل 40 دن ہے میرے 40 شیر ہیں 40 دن کے ہوں گے اور ان کی منشا کیا ہے کہ امام کو اٹھا جائیں گے ہم کو الزام بھی نہیں آئے گا مولا نے دہلیز کراس کیا قدم رکھا 40 بھوکے شیر دوڑے بیٹھتے کے ساتھ ہارون اوپر دیکھ رہا تھا بڑا خوش ہوا میں کامیاب ہوا لیکن لمحوں میں بندر بدل گیا شیر دوڑے بیٹھتے کے ساتھ اور آنے کے بعد کعبہ امامت کا طواف کرنے لگے طواف کرنے لگے کوئی شیر بولا کہ ہتھیلی چوب رہا ہے کوئی شیر بولا کہ اچھے ہوئے ہیں اب یہ اوپر سے منظر دیکھ رہے ہیں ان کی تاریخ سے بدل گئی انہوں نے سوچا تھا 40 دن کے بھوکے شیر ہیں لیکن اسے شیر ہی معلوم تھا کہ غریب بڑے خیام ہے جیسے کے چاہنے والوں پر دولت خیال ہے لیکن اگر چاہنے والا ہے زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوتا اپنے گربان میں چھاڑ لیجیے چاہنے والے ہیں یا ضرور کی سیرت ہے انہوں نے ستایا ہے مولا نے ہارون کی طرف دیکھا نتیجہ آیا سنبھالیے گا ہارون کی طرف دیکھا کہ ہارون سب کو خرید لے سب کو خرید لے اس نے کہا مولا بڑے مہنگے ہیں کہ تو نے کہا تھا اگر نسل اچھی ہوگی میں خرید لوں گا میں امام ہو کے ضامن ہوں سب کے سب اچھی نسل کے ہیں خرید لے اس نے کہا مولا فیصلہ کیسے کیا آپ نے کہ کم وقت تو نے دیکھا نہیں 40 کے 40 شیر میرے قدموں پر سر رکھ رہے ہیں میرے قدموں پر سر رکھ دیا مولا نے ایک پیغام دے دیا جو مولا کے قدموں پر سر جھکا لے وہ حلال زادہ ہوتا ہے مولا ہمارے قابل نہیں ہے ہم مولا کی درگاہ پہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں ہم حلال زادے ہیں حرام زادے ہیں اور میں جب پڑھتا ہوں تو کسی کا خوف رکھ کے نہیں پڑھتا میں نے لکھنؤ میں بھی ایسی ایسی جگہ مسجدیں پڑھی ہیں سب جانتے ہیں علامہ ناصر عباس شہید کو میں نے ان کی مسجد پڑھی تھی جھاؤ ڈال کے امام باڑے میں کتابیں لے کے گیا تھا میں وہاں پر بھی ڈرتا اس لیے نہیں ہوتی تھی موت سب کو آنی ہے موت برہان ہے آ جائے کل آئے یہاں آئے وہاں آئے راہ چلتے ہوئے آ جائے بستر کو لیتے ہوئے آ جائے اس موت کا کیا لطف ہے جو علی کے عشق میں آ جائے بھائی صرف جعفر صاحب نے شعر کہا تھا موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں اگر آ بھی جائے گی تو بچ کے نہیں جائے گی اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی بھی موت لکھی بھی ہے تو جب تک فرش ادا پر بیٹھا ہے ملک الموت کی مجال نہیں کہ اس کو روک اب کر لے اتنا وقت اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے زمانہ یاد کرے اس شعر کو اپنے عملی ساتھے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے گا دنگا نہیں لڑائی نہیں فساد نہیں صرف علمی بحث آل محمد کا حق بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں امام علی فرماتے ہیں اس حدیث پہ اپنے آپ کو کھڑا پائیے گا تب کہیے گا علی والا ہوں میں مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی میرا چاہنے والا ہے تو اس کو دوست رکھو کیا کہیں سبحان اللہ رکھیے اپنے آپ کو کون ہے یا تو آپس میں لڑے جا رہے ہیں لوگ یہی کہتا ہوں نا کہ اپنی دشمنیوں کو بالائے تار رکھیے ایک دوسرے کو یہ سوچ کے معاف کر کے کیا جائے گا چاہنے والا ہے سر معاف کیا ابھی کے چاہنے والوں کے لیے نہیں تب یہ گرمی کام آنے والی ہے ورنہ گرمی ضرور ہے کیونکہ مولا نے پیمانہ دے دیا ہے
اگر تمہارے باپ کا تاجر بھی میرا چاہنے والا ہو تو اس کو دوست رکھو میری وجہ سے، اور اگر تمہارا باپ بھی میرا دشمن ہو تو اس پر نہ کرو۔ تمہارا باپ بھی میرا دشمن ہو، مولا نے اس کے قول پر عمل کیا تو محمد ابن علی کا کرنے اپنے باپ کو چھوڑ کے آئے تو لوگوں نے کہنا دیا ابھی کیسے ہو محمد، تم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، وہ میرا باپ ہے اس پر تم نے دیکھا نہیں کیسا نالائق اوپر چھوڑا، کیسا آیا امت کے باپ باپ کے ساتھ واجب ہے نا، ماں کے ساتھ واجب ہے نا، باپ کو اس کام نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر بیٹا نالائق نکل جائے، نافرمان نکل جائے تو باپ آگ کر دیتا ہے، اور جب باپ آگ کرے گا تو یہاں کی میراث بھی ملے گا وہاں سے ملے گا، لیکن اب باپ بہت خوش نہ ہو جائے کہ اس سے آگے بھنورا کر دے۔ مولا نے فرمایا ہے بچوں کو کہ اپنے بڑوں کا احترام سے سوچ کے کرو کہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، عبادت زیادہ کی ہوگی، اب بڑے خوش نہ ہو، مولا نے فرمایا ہے اپنے چھوٹوں کا احترام سے سوچ کے کرو، عمر میں چھوٹے تمہارے ہم کیے ہوگی۔ اسلام پہ چلنے لگو نا، پرانی قسم کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے سے مل کے رہو گے تب حسین کہلائیں گے، لیکن عزت کے جنازہ نکالو، جو ان کے خلاف بولے اس کی مدد اٹھاؤ، ابھی والے کے خلاف نہ کرو، اگر کوئی ہے بھی لیکن یہ میراث نہیں رہ جائے گی، یہ دنیا نہیں رہ جائے گی، باقی بچے گا وہی جو امیر علی کرے گا، امیر علی کرنے والا ہی بچے گا، محبت کرے ایک دوسرے سے۔ حدیث پڑھیں گے نور علی امت کے بعد آخری بات احمد تمام آتی، نور علی امت کے بعد نتیجہ میں باپ کے بعد واجب جہاں تک واجب ہے کہ باپ اب علی امت میں کیا خلیفہ نہیں آتے، آتے نہیں آتے نہیں خلیفہ کے پھول کے امت میں ہیں، ٹھیک ہے اپنے پھول کے امت میں ہے، آپ کے بارے اما رسول میں تو کہتا بنا کے سکتا انا والدین ابو حاضر الامہ، مگر علی اس امت کے باپ ہیں، اس میں سب آ گئے، آدم کے بعد علی، نوح کے بعد بھی علی، ابراہیم کے بعد بھی علی، ادریس کے بعد بھی علی، اور فرمائے ادریس کے بعد بھی علی، یوشع کے بعد بھی علی، یونس کے بعد بھی علی، شیس کے بعد بھی علی، حابیل کے بعد بھی علی، ذوالقرنین کے بعد بھی علی، یحییٰ کے بعد بھی علی، زکریا کے بعد بھی علی، یونس کے بعد بھی علی، یونس کے بعد بھی علی، شمعون کے بعد بھی علی، یعقوب کے بعد بھی علی، یوسف کے بعد بھی علی، عمران کے بعد بھی علی، خود اپنے باپ کا باپ علی، خود اپنے باپ کا باپ علی ہے، اور اب یاد ہے خود رسول نے کہہ دیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو یاد کر سکتا ہے، اب علی کی نافرمانی نہ کرنا، علی کی نافرمانی نہ کرنا، علی کے سر نہ رکھنا، علی کے خلاف نہ آنا، اس لیے رسول نے کہہ دیا ہے باپ آگ کر سکتا ہے، اب سوچ سمجھ کے علی کے مرضی کے خلاف خلیفہ بننا، اگر علی ناراض ہوا جنت سے آگ کر دے گا، علی آگ کر دے گا تو پھر کہیں کے نہیں رہے گی، اگر علی نے آگ کر دیا تو علی کا اختیار دیا ہے تم نے، اور کتاب کا حوالہ کرنے لگا ہوں، حدیث سنا بخار سنو اور جواب تک میں کھڑے ہو میرے دوستوں میرے بھائی ہو، بس اس چیز کو ضرورت میں کرنے میں رکھنا کہ آپ اپنی رنجش کو درگزر کرو، کیونکہ حضرت حجت بہت جلد آنے والے ہیں، یہ جان لیجیے ایمان کے ظہور کی سب سے خاص علامت تھی مسجد کوفہ کی دیوار کا پھٹ جانا، وہ پھٹ چکی ہے، خود یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے، میں نے ان کو دکھایا، آپ کو جس کو ویڈیو دیکھنا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے، دیواریں کعبہ کی دیواریں مسجد کوفہ کی دیواریں شک ہو گئی، یہ علامت ظہور میں سب سے قریبی علامت تھی، اب تیار ہو جائیے، ریڈی ہو جائیے، اور یہ بھی جان لیجیے بس بہن میں آ گیا اگر دیر نہ ہو رہا ہے تو زندہ دے دوں آپ کو میں دے دوں گا، زنجیر کا ماتم کیوں کرتے پتا ہے آپ کو، خاک شفا حسین کی مٹی ہے، اگر اصلی خاک شفا ہے
کسی ایمانداروں میں رکھ دو عاشور کے دن خون ہو جائے گی، لال ہو جائے گی، صرف بالکل خون. کیوں؟ حسین کی مٹی ہے. اب ہم سے غفلت ہو، ہم عاشور کو زنجیر کیوں کرتے ہیں، کما کیوں کرتے ہیں، خون کیوں بہاتے ہیں؟ بھائی عاشور تو حسین کی مٹی جو ہے وہ خون ہو جاتی ہے. اب جس بدن میں حسین کی مٹی ہے وہ عاشور کا خون ہے. ماشاء اللہ جتنے چاہو چاہو کے ملنا بے شک مولا علی کے ذکر سے سب کے جتنے چاہو چاہو کے مل گیا، پر اسے کچھ نہ ملا، پر اسے کچھ نہ ملا جسے اللہ ملا. واہ سارے بانو فرن کر کے مل کے نعرے ماشاء اللہ زندہ باد. مولا ذوق محبت کو سلامت رکھے. زنجیر زمین کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو حجت آنے والے ہیں. تم کہتے ہو مولا پر جان دیں گے، ہم جنہیں زنجیر کھانا نہیں آتی وہ مولا پر جان کھا دیں گے. جو آج اپنی کچھ زخمی کر سکتے ہیں، جو زخم کھا سکتے ہیں، مگر حسین کے ساتھ تھے. اور آج جب میرا مولا آئے گا تو جو اپنی پشت پر زخم کھانے کی قوت رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں، وہ اپنا نہیں سرکار کے لیے بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا جس کے دل میں تمنا ہے کہ حضرت کے ساتھ جنگ کروں میں، حضرت کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤں، مولا فرماتے ہیں اگر تم مر بھی گئے تو غم نہ کرنا. عبداللہ بن تجار لوگ کہتے ہیں نا کہ علی نے کیسے دلایا مردوں کو. آؤ آخر تک بتائے گا کیسے دلایا. تم مر بھی جاؤ گے، مولا آئیں گے گھر پر ایک صاحب خط پھلا اس میں پھلا مسئلہ میں اپنا نام لو الحلال اسلامی. تم تمنا رکھتے تھے کہ میں حضرت کروں، اور اگر تم چاہو تو آ جاؤ. نہیں بول دیا. مولا نے یہ نہیں کہا کون تو اتنی، مولا نے اختیار چاہنے والے کو دیا. یار زندگی کا کام تو چاہنے والا کر سکتا ہے. ماں کی عصمت کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی، ماں کی عصمت کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی. اس کے حیدر کا خدا یہ بھی کھلا دیتا ہے. ماں کی عصمت کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی، اس کے حیدر کا خدا یہ بھی کھلا دیتا ہے. در علی زندگی جیسے تو تعجب کیسا، مردے چھوڑ کر سے تو سلمان گرا.